ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ قیامت کی ایسی نشانیاں جن کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، آپ کے ہوش گم ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا یا ایسا ہو گیا۔ وہ نشانیاں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو قیامت کے قریب زمانے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں؟ کیونکہ 2025 میں ایسے واقعات نورما ہوئے ہیں جن کو سن کر اور دیکھ کر ہمارے ہوش ہل جاتے ہیں۔ اب 2025 کے بجائے 2026 شروع ہونے والا ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2025 کتنی جلدی گزر چکا ہے؟ کیا یہ ایک سال گزرنے میں پتہ بھی نہیں چلا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک سال دن میں گزرا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ قیامت کی کتنی نشانیاں یا قیامت کا دن اب کتنا قریب ہے، یہ انسان کو بالکل خبر نہیں، مگر اب اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ خود بتا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس وقت کم ہے، تو اپنی تیاری کر لو، کیونکہ جس طرح کی یہ نشانیاں ہمارے اس سال میں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایسے برے واقعات جنہوں نے اتنے لوگوں کو حیران کر دیا، پوری دنیا کو حیران کر دیا، جس طرح پاکستان میں اور باقی دیگر علاقوں میں اور باقی دیگر ملک میں ایسے فساد اور ایسی چیزیں دیکھنے کو سامنے آئی ہیں، زلزلے، سیلاب، اس طرح کے فتنے، ایسی چیزیں کہ جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے، لیکن لوگوں کے زبان پر ایک ہی بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، بلکہ اس چیز کو اپلوڈ ضرور کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں کہ ہمیں اللہ سے اب ڈرنا چاہیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بلکہ وقت اب ہمارے پاس بالکل نہیں بچا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے اللہ تبارک و تعالی کی بات کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں سمجھیں جن کے بارے میں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو سمجھایا تھا کہ اے میری امت، یہ قیامت کا جو زمانہ قریب آئے گا، اس زمانے میں ایسی نشانیات رونما ہوں گی کہ آپ لوگ اپنی تیاری کر لینا، کیونکہ اگر سورج مغرب سے ظاہر ہو گیا، مغرب سے طلوع ہو گیا، تو توبہ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، پھر تمہارے پاس نہ ہی دعا کا رستہ ہوگا، نہ کسی قبولیت کا اور نہ ہی گناہوں کی معافی کا، کیونکہ اگر ابھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے ہے اور وہ رات کے 3 بجے یا آخری پہر تمہارے سامنے آتا ہے، تو اس سے اپنی بخشش طلب کر لو، اسے معاف کر لو، کیونکہ ایک بار بھی وہ معافی مانگنے سے معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو توبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم لوگوں سے نگاہ اٹھ جائے گی، نہ تمہاری دعا قبول ہوگی، نہ ہی کوئی معافی مانگنے کی معافی قبول کی جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ اپنے اعمال ناموں کو ٹھیک کیا جائے۔ میرے چینل کا نام ہے گڈ آفٹر اسلام، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل خیر حرفا حرفا۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جو اس پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ ہر کسی کی آرزو، ہر کسی کی تمنا سنتا ہے اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس پوری دنیا تک لے کر آئے اور پوری دنیا تک پھیلایا، آخری سانس تک۔ اور لاکھوں درود و سلام ہو میرے آقا کے صحابہ پر، ان کی آل اولاد پر، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں حق کی تربیت دی، ہمیں سچ کی تعلیمات دی اور ہمیں بتایا کہ ہمیشہ جھوٹ کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کے بارے میں لوگ قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں اور اس کے بارے میں سنیں تو لوگ کانپ جاتے ہیں۔ تو سوچیں ناظرین، جس دن وہ دن آپ کے بالکل سامنے ہوگا، اس دن آپ لوگ کیا کریں گے؟
उस दिन अपने गुनाहों का तज़किरा कर लें और अल्लाह वबारक व तआला के हजूर अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लें, क्योंकि अभी वक़्त है, अभी इस वक़्त है, क्योंकि उस दिन का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि ये साल जिस तरह गुज़रा है हमें बिल्कुल पता नहीं चला, जिस तरह ये साल गुज़र चुका है। अब इससे अगला साल सिर्फ 3 महीनों बाद है, सिर्फ 3-4 महीनों बाद है। फिर आपको पता है कि 3-4 महीनों बाद वो साल भी हमारे सामने होगा कि नहीं, क्या पता कि वो साल क़यामत वाला साल हो। इसलिए नाज़रीन, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये नहीं कहने वाली कि आप लोग अल्लाह वबारक व तआला की आयतें पढ़ें, ये क़यामत की निशानियाँ देखें, बल्कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताने आई हूँ कि अपने अल्लाह के हुज़ूर अपनी तौबा मांगे। मतलब आप तक इस वीडियो को पहुँचाने का एक ही मकसद है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और अपने लोगों तक शेयर करें। नाज़रीन, अब मैं आपके साथ वो निशानियाँ बयान करने वाली हूँ, लेकिन शायद वो निशानियाँ आपको महसूस हो रही हों, लेकिन दुनिया के सामने वो निशानियाँ जिस तरह आ रही हैं, एक से एक करके वो निशानी आ रही है सामने, तो मैं आप लोगों के साथ वो तमाम निशानियाँ बयान करने वाली हूँ जिसके बारे में हदीस में ज़िक्र आया है। किस तरह नाज़रीन मुल्कों पर जुल्म हो रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, और किस तरह हुक्मरान सिर्फ़ इसी बात पे बैठे हैं कि वो बिल्कुल खामोश हैं, ना वो कोई कदम उठा रहे हैं, ना वो उन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं। इल्म का इस दुनिया से उठ जाना, लोग दीन से दूर हो रहे हैं, बल्कि दीन को लोग सिर्फ़ एक हाँ का जवाब समझ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, मगर उसे फॉलो नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। क्योंकि क़यामत की निशानियों में आता है कि अल्लाह वबारक व तआला इस दुनिया से इल्म उठा लेगा, लोग दीन से दूर होने लग जाएंगे, दुनिया में जहालत आम हो जाएगी, लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म करेंगे, शराब नोशी नशा करेंगे, झूठ बोलेंगे सरेआम, झूठ को लोग हकीकत समझेंगे और सच को लोग झूठ समझेंगे। कैसे नाज़रीन ये सारी निशानियाँ एक एक करके हमारे सामने ज़ाहिर हो रही हैं। नाज़रीन, कैसे आप लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में वो औरतें, जिन औरतों को अल्लाह वबारक व तआला ने लिबास का हुक्म दिया था, पर्दे का हुक्म दिया था, आज वो औरतें सरेआम दुपट्टे उतार रही हैं, अपने सर से बिल्कुल पर्दा उतार के फेंक रही हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के ख़िलाफ़ जा रही हैं कि आका ने कहा था कि सर से औरत को दुपट्टा उतारना अल्लाह वबारक व तआला की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। औरत वो है जिसको अल्लाह ने सर से लेके पैर तक ढकने का हुक्म दिया है, लेकिन आजकल की औरतें अपने सरों से बिल्कुल दुपट्टे बुर्के उतार रही हैं। अल्लाह वबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूल सी बेटी हज़रत फ़ातिमा से नवाजा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा की ऐसी तरबियत की कि आज दुनिया में मिसाल है कि वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह बाहर निकली तो उनके सर से हल्का सा दुपट्टा नीचे उतर गया, तो अल्लाह वबारक व तआला का ये चाँद शर्मा गया था, ये चाँद भी छुप गया था। तो नाज़रीन, हम जैसी औरतों का क्या हाल होगा जो अल्लाह वबारक व तआला के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं कर रही, तो इन लोगों का ठिकाना दोज़ख ही है। एक हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह वबारक व तआला ने जहन्नुम में ज़्यादा औरतें होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक ने जहन्नुम में ज़्यादा औरतें देखी, क्योंकि ये औरतें ही हैं जो गुनाह की तरफ मायल करती हैं, ये औरतें हैं जो मर्दों को गुमराह करती हैं, ये औरतें हैं जिन्होंने अल्लाह वबारक व तआला के हर अमल को ठुकराया, अल्लाह के कुरान पर अमल ना किया। नाज़रीन, एक और निशानी कि किस तरह आप देख सकते हैं कि लोग दीन पर कम अमल कर रहे हैं, बल्कि इस दुनिया की अयाशियात पर ज़्यादा अमल कर रहे हैं। इस दुनिया को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि ये ही हमारी असल ज़िंदगी है। वो ये समझ रहे हैं कि हमें इसमें और कामयाबी हासिल करनी है, हमने और ऊपर जाना है, हमने पैसा कमाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, कि कल कहीं क़यामत ना हो, क़यामत का दिन कहीं हमारे सामने ना हो। हर कोई सिर्फ ये सोच रहा है कि हमारे हाथ में पैसा और हम जल्द से जल्द पैसा बना लें, मगर कोई एक वक़्त अल्लाह को नहीं दे सकता। वही अल्लाह है जिसने रोज़े आखिर तुम्हारे काम आना है, इस पैसे ने नहीं। जब क़यामत के रोज़ अल्लाह वबारक व तआला सबको मौत देगा ना, फिर एक सवाल करेगा, अब बताओ कहाँ हैं वो दुनिया के बादशाह जो दुनिया में तकब्बुर करते थे, इस पैसे का गरूर ले लेके चलते थे, बड़े बड़े लफ्ज़ बोलते थे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब बताओ
اب وہ چیزیں ان کو بلاؤ اپنے پاس جو تمہاری مدد کریں، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اس لیے آج تم جہنم والوں میں ہوگے۔ ناظرین، کیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیلاب، زلزلے، طوفان، اس طوفان، زلزلے، سیلاب نے ہمارے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی۔ کتنے لوگ جاں بحق ہو گئے، لوگوں کی موتیں ہو گئیں، ان کے بچے مر گئے، کیونکہ ناظرین اللہ وبارک و تعالیٰ اس ملک سے ناراض ہے، اس پاکستان سے ناراض ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان امت سے ناراض ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں یہ تربیت دی تھی کہ ہم اسلام پر چلیں، نہ کہ اس دنیا پر۔ یہ دنیا عارضی فانی ہے، اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ کیوں اللہ نے قرآن مجید میں اس دنیا کو عارضی فانی کہا؟ کیونکہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، ہم سب کو فنا ہو جانا ہے۔ بس اللہ وبارک و تعالیٰ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ کی بات بھی ہمیں اس کا علم نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیں فنا ہو جانا ہے، ہم سب کو موت آ جانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ظاہر نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس وقت نہ تمہاری کوئی توبہ قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی دعا سنی جائے گی۔ تو وقت ہے کہ تم آج اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے، اور جب وہ خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے تو تمام لوگ ان کو دیکھ کے پہچان کے ان کے ہاتھ بیعت کریں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تب دنیا میں فساد، جنگیں، جگہ جگہ ظلم ہوگا، اور وہ آئیں گے اور عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور خنزیر کا بھی خاتمہ کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسائی جس پر یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، قیامت کی یہ نشانی کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی یاجوج ماجوج کے لیے، کہ جس سے یاجوج ماجوج آج تک باہر نہیں آ سکے، قیامت کے روز اللہ وبارک و تعالیٰ وہ دیوار توڑ دے گا، حکم دے دے گا کہ اس دیوار کو ٹوٹ جا، کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کو آج تک چاٹتی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم اندر تڑپ رہی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کی وہ قوم اس دیوار کے پیچھے تڑپ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ جس دن ہم نکلیں گے تو تباہی مچا دیں گے، اور وہ صرف ایک لفظ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ ناظرین، وہ دن بہت خوفناک ہوگا جس دن یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی تو وہ کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس دن کی اللہ سے توبہ مانگے، پھر اللہ وبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایک عذاب نازل کرے گا تو ان کو ہلاک کرے گا، پھر جا کے وہ قوم ختم ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح ہی قیامت کی ایک اور بہت بڑی نشانی دریائے فرات کا خشک ہو جانا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دریائے فرات بالکل خشک ہو جائے گا، اللہ وبارک و تعالیٰ اس کا پانی خشک کر دیں گے، اور اس کے اندر سے ایک ایسا سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس سونے کے پیچھے پوری دنیا پاگلوں کی طرح مرے گی، اور 90% لوگوں میں سے 5% لوگ بچیں گے، باقی سارے قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے جو سونے کے پیچھے پاگل ہوں گے۔ اس لیے نبی پاک نے اپنی امت کو کہا، میری امت تم اس سونے کے پیچھے مت جانا، تم ہلاک مت ہونا، تم اس گناہ کے پیچھے مت جانا۔ اس لیے ناظرین، ان تمام باتوں کا مطلب آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، ایک نیک راہ کی طرف لانا ہے، تاکہ آپ اللہ وبارک و تعالیٰ کے رستے پر عمل کریں، اللہ کو یکتا مانیں، گناہوں سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کیونکہ ناظرین، میں ایک ہی بات کہوں گی، اب بھی وقت ہے، پھر وقت نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، اسی طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، اب بس باقی ہے کہ سونے کا پہاڑ نکلا، کیونکہ ناظرین وہاں سے ایسے ذرات سونے کے ظاہر ہوئے ہیں جن ذرات کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی دنیا آ گئی ہے، وہاں سے ذرات نکال رہی ہے، اب بس سونے کا پہاڑ ہی ظاہر ہونا ہے۔ بس ناظرین، اپنے اللہ کو منا لیں آپ، اب بہت بڑی نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت موٹیویشن لائے گی، آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں ناظرین، گناہوں سے بچیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی ہے وہ ذات ہم نے جس کے پاس جانا ہے۔
قبر بھی وہ جگہ ہے جدھر ہم نے نہیں رہنا، ہم نے اپنے اللہ کو اپنے ایک ایک اعمال کا جواب دینا ہے. تو بہتر ہے آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، کیونکہ ہمیشہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا اور نہ ہی ہمیشہ اس دنیا نے رہنا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. مجھے اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.